یا زبر لام یل، لام کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ اس کو ہلانا نہیں، یل ایسا نہیں کرنا، یا زبر لام یل، او الٹا پیش وو، واو کو کریں گے لمبا کیونکہ اس کے اوپر ہے الٹی پیش، نون زبر نا، نون زبر نا، اس کو لمبا نہیں کریں گے، یل وو نا، یل وو نا، یا زبر سین یس، یا زبر سین یس، اس کو پڑھنے وقت لوگ کر دیتے ہیں یس، یس ہلانا نہیں، قلقلہ بن جائے گا، یا زبر سین یس، صرف سیٹی نکالیں، یا زبر سین یس، تا زبر تا، اس کو لمبا نہیں کرنا، تا زبر تا کیونکہ کھڑی زبر نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ الف ہے، یس تا، یس تا، الٹا پیش ہے، اس کو لمبا کریں گے، واو الٹا پیش وو، پیچھے سے ملائیں گے، یس تبو، نون زبر نا، یس تبونا، یس تاونا، ایسے نہیں کرنا، کوئی بھی حرف آگے پیچھے نہ ہو، اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں، یس تبونا، آگے پھر لام آ گئی، حمزہ زبر لام ال، میم زبر واو ماؤ، پیش ہو تو پھر مو کرنا تھا، پھر لمبا ہو جانا تھا، پیش کے بعد واو تو لمبا ہوتے ہیں لیکن یہاں پر لمبا نہیں کرنا، یہ لین ہے، میم زبر واو ماؤ، پہلے میم زبر ما، منہ سیدھا کھولیں گے، پھر واو کو او کر دیں گے، ماؤ ماؤ، ال ماؤ، الٹا پیش ہے لمبا کریں گے، حمزہ الٹا پیش او، المو او، دا زبر دا، المو او دا، تا پیش تو، المو او دا تو، کچھ لوگ یہاں پر دا کو لمبا کر دیتے، المو او دا تو، ایسے نہیں کرنا، المو او دا تو، فی میں، فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں، قلوب قلب کی جمع ہے، آپ نے قاف موٹا نکالنا، قلوب دلوں، ہم ان کے، تو ہم کا ترجمہ جو ہے ضمیر کا یہ پہلے کریں گے، ان کے دلوں میں، فی قلوبہم، فی پہلے لکھا ہے لیکن آخر میں کریں گے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، جار مجرور کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، مجرور کا پہلے ترجمہ کریں گے جار مجرور میں سے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرضن بیماری ہے، فا پس زیادہ زیادہ کر دیا، زیادہ کا ترجمہ بڑھانا بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ عربی کے مطابق اردو اس کی بن جائے تو وہ کیا ہی بات ہے، تاکہ آسانی ہو جاتی ہے، فا پس زیادہ زیادہ کر دیا ہوں ان کو اللہ نے مرضن بیماری میں، تو یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، تو پیچھے وہ اللہ کو اور ایمان والا کو دھوکہ دیتے جا رہے، تو اللہ کو پھر دھوکہ دینا یہ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ، نعوذ باللہ، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر دے دیا ہے کہ حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے جا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھتے وہ ایسے ہی ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ تو اپنا نقصان کرتے جا رہے ہیں، مشرک کی بھی سزا ہے، چور کی بھی سزا ہے، شرک کرنے والے کی سزا ہے، منافق کی جو سزا ہے نا وہ سب سے سخت تقریباً بنتی، کیسے کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر پھینکے جائیں گے، تو منافق کا یہ انجام ہوگا، تو منافق کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، بیماری کیا ہے، دھوکہ دینا اسلام والوں کو، اوپر سے اسلام قبول کیا ہے، نیچے سے وہ دھوکہ دیتے جا رہے ہیں، اسلام کا نقصان کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ڈھیل دی، وہ اور بڑھتے گئے، تو ان کے اور بیماری کو بڑھا دیا، تو یہاں پر ترجمہ کرنے کے دو انداز ہیں، فاپس زیادہ کر دیا ہوں ان کو، ایسے کر لیں یا ان کی کر لیں، اگر ان کو کیا ہے فاپس زیادہ کر دیا ہوں ان کو اللہ نے بیماری میں، اگر ان کی ہے تو بیماری کو، فاپس زیادہ کر دیا ہوں ان کی اللہ نے مرضن بیماری کو۔ صبح شام کے اذکار چل رہے ہیں اور اس میں ہم یاد کر رہے ہیں آیت الکرسی، تو ہم نے عرض تک جو ہے وہ تقریباً پڑھ لی ہے، آگے ہم پڑھیں گے زی کو لمبا کریں گے، زی کو تھوڑا سا بڑھا کر لمبا کریں گے، مد ہے یہاں پر یا زیر کے پر یا جزم والی ہو تو اس کو لمبا کر دیں، ما ذلذی یشفع عندہ، نون جزم والا ہو تو اس کو لمبا کرتے ہیں، بعض کا اخفاء ہوتا ہے، بعض کا غنہ ہوتا ہے، عندہ الٹا پیش کو لمبا کریں گے، مد بھی ہے ساتھ الف کی وجہ سے، حمزہ کی وجہ سے، عندہ
ماذا الذی یشفع او کو چھوٹا رکھنا ہے، یشفع نہیں کر دینا، یشفع عنده الا، تھوڑا سا الا نہیں کرنا ہے، الا کے ساتھ الف ہے، الف زبر کے ساتھ ہے لمبا ہے، الا باذنہ، وقف کر کے اذن ہی بھی ٹھیک ہے، اذن وقف ہو جائے گا، ہاں ظاہر ہونا چاہیے، الا باذنہ، تو یہاں تک آپ نے یاد کرنا، ماذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، تو شروع سے لے کے ہم پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ سلام کا اجر، سلام کرنے کے آداب جو ہیں اس کا بیان چل رہا ہے۔ تو حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسلم علی المسلم ستن، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، جو بھی مسلمان ہے دوسرے مسلمان پر اس کے 6 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ سلام کرنا ہے کہ جب تو اسے ملے تو سلام کرنا، ہم جس سے بھی ملتے ہیں اس کو سلام کرنا، یہ ہمارا حق ہے، یہ نہ ہو کہ کل قیامت کو وہ پوچھ لے۔ دوسرا حق دیکھ لیں کہ جب وہ کوئی مسلمان ہمیں دعوت دے تو ہم اس کی دعوت کو قبول کریں۔ 2 حق ہو گئے، ایک تو سلام کرنا، دوسرا دعوت قبول کرنا، تیسرا ہے کہ اگر کوئی مشورہ مانگے، نصیحت طلب کرے تو آپ اسے اچھا مشورہ دیں، آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ کس چیز کے بارے میں مشورہ مانگ رہا ہے، اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا اچھا مشورہ دیں، اگر فائدہ ہوتا ہے پھر بھی اچھا مشورہ دیں، اس کو نقصان کی طرف نہیں بھیجنا۔ ایک سلام کرنا ہے حق، دوسرا دعوت دینا ہے، دعوت قبول کرنا ہے، تیسرا اچھی نصیحت کرنی ہے، چوتھا ہے کہ اگر اسے چھینک آئے تو آپ نے اس کے جواب میں، اگر وہ الحمدللہ کہے، چھینک اسے آئے اور وہ کہے الحمدللہ، تو آپ نے اس کے جواب میں کہنا ہے یرحمک اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تجھ پر رحم کرے، کیونکہ اسے چھینک آئی تو چھینک کا جواب جو ہے اسے آپ نے، اس نے اللہ کا شکر کیا تو آپ نے یرحمک اللہ کہنا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ ہاں اگر وہ بیمار ہو جاتا تو آپ نے اس کی بیمار پرسی کرنی ہے، اگر وہ فوت ہو جاتا تو آپ نے اس کے جنازے کی پیروی کرنی، جنازے کے ساتھ جانا ہے۔ 6 حق مسلمان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، 6 حق، تو یہ مسلمان کا حق ہے، ان حقوق کو ہم ادا کریں، یہ نہ ہو کہ کل قیامت کا دن جو ہے وہ مسلمان ہمارا گریبان پکڑا ہوا ہو، ہم کہیں بھی جا بے تم کہاں سے آ گیا، میں نے تیرا کون سا نقصان کیا، اور وہ اللہ سے شکایت کرتا ہو کہ اللہ اس نے میرا حق نہیں ادا کیا، اور حق وہ حقوق جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم نے کسی کو سلام نہیں کیا، وہ ملے تو سلام کریں، دعوت دے تو دعوت قبول کرے، نصیحت اچھا مشورہ دے، اچھی نصیحت کرے، چھینک آئے الحمدللہ کہتا ہو تو تم یرحمک اللہ کہیں، یرحمک اللہ یاد کر لیں، الحمدللہ لوگ ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں چھینک آنے کے بعد، تو آپ نے یاد کر لینا کہ جس کو چھینک آئے اگر اس نے الحمدللہ کہی ہے تو آپ نے اسے کہنا یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ، اس کا معنی ہے تجھ پر اللہ رحم کرے، آپ نے 1 مرتبہ کہنا۔ اچھا اگر اسے پھر آتی پھر کہہ دیں یرحمک اللہ، تیسری مرتبہ جب آئے اس کے بعد آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہنا، کیونکہ وہ اس کو بیماری لگ گئی، تو 3 تک جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بیمار ہو جائے بیمار پرسی کرنے کی اور بھی فضیلتیں ہیں، اور فوت ہو جائے تو اس جنازہ پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بہرحال اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، یہ 6 حق یاد رکھیں۔